إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الباكستان اللهم انصر الباكستان اللهم انصر الباكستان قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر ماہ مبارک، ماہ سیام، ماہ رمضان، شہر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ جس طرح پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، انعام یافتہ بن جاؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بصد قابل احترام میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر۔ حضرات محترم، آپ سب کو لاتعداد مبروک اور مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ اعزاز رکھ دیا کہ رمضان المبارک کا 5واں خطبہ جمعہ روزے کی حالت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو، 5واں خطبہ جمعہ اور 31واں روزہ شیطان اور شیطان کی اولاد ناراض ہوتی ہے اور ناخوش ہوتی ہے۔ رب رحمان کے بندے رات کے بڑے خوش ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہمارا ازلی ابدی جو دشمن ہے، جس کو اللہ نے بھی فرمایا عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ چیلنج کر کے کہتا ہے کہ آدم، میں تیری اولاد کو اللہ سے دور کروں گا۔ تو رات کا وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اللہ کے بندے بڑے خوش ہیں، دیکھو چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ اللہ تیرا شکر، تو نے ہمارے لیے ایک بخشش کی رات، ایک بخشش کا دن اور عطا فرما دیا، تو اس لیے خوشی کا موقع ہے۔ اور مرے وہ جو شیطان کا چیلا ہے، اور پریشان وہ ہو جو شیطان کی نسل سے ہے۔ اللہ اور اللہ کے ماننے والے رات کے بڑے خوش ہیں کہ اللہ تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ دیکھو مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا،
کہ آئندہ سال جو رمضان آئے گا اس میں 5 جمعے ہوں گے. دیکھو روزہ بھی ہو اور 5واں جمعہ بھی ہو، مہینہ بھی رمضان کا ہو اور شیطان ہمارا دشمن بھی باندھا ہوا ہو، تو یہ خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، فرحت کا موقع ہے. خوشی کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور مجھے بعض مساجد سے میرے معتکفین جو 2 صحابہ بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے مبارکباد دی. کہا حافظ صاحب آپ کی تمنا اور دعا تھی کہ 30واں روزہ ہو، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی. آپ کے میں سے کسی کی آمین قبول ہو گئی کہ 5واں خطبہ جمعہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ نیکیوں کا اتنا بڑا پیکج جس کو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ہمارے گھر والوں کو عطا فرمایا، تو یہ اللہ کے شکر کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سنہری موقع، یہ بخشش کا موقع دیا ہے. تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اے رب العالمین ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام، ہم آپ کے فیصلے پہ ہر قسم کی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ ہم گناہگاروں کو تو نے پسند کر کے ہمارے بخشش کا ایک اور موقع عطا فرما دیا. تو ہمارا یہ ایک ترلا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، فریاد ہے اس رب کائنات کے دربار کے اندر کہ اللہ یہ جو دن عطا کیا، جو رات گزر گئی، آج سورج غروب ہونے تک اللہ ہمارا اعلان ہو جائے اور ہمارا اس فہرست میں نام لکھ دے جس میں اللہ نے آپ نے وہ نام لکھے جن کے اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دے کہ مسجد خورشید کے اندر یا دیگر جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی مومن جہاں جہاں موجود ہیں خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ ان کے نام جنتیوں میں نام شمار کر لے. اور قرآن پاک کی آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ ان لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے، ہم نبیوں کا ساتھ مل جائے، شہداء کا ساتھ مل جائے، صالحین کا ساتھ مل جائے. فرمائے اس سے اچھا کوئی ساتھی نہیں، کوئی رفیق نہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اب دوسرا سبق، پہلا تو شکریہ ہے اور دوسرا جو ہم نے ٹریننگ کی ہے نا اس ماہ مبارک میں، نمازوں کی، تہجد کی، قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، صدقہ خیرات کی، ثقافتوں کی، سحری، افطاری. اب یہ مہینہ اللہ نے ٹریننگ کروائی ہمیں، پہلے گناہ سارے صاف ہو گئے، باقی 11 مہینے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ٹریننگ دی ہے نا، جو سکھایا ہے اس کو قائم رکھنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کہ ہمارا رب اللہ ہے، خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اللہ ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. رمضان مبارک میں گناہوں سے بچتے رہے، تو اب یہ اس کام کو ہمیشہ رکھنا ہے. دعا ہے اللہ یہ استقامت مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، اے رب ذوالجلال آخری سانس تک نیکیوں پہ قائم رکھنا. اور اللہ کا اعلان سن لو، فرمایا قائم رہو گے، استقامت رکھو گے، شیطان کو ذلیل کرو گے، ابلیس کو ناراض کرو گے اور رب کو راضی کرو گے، تو اللہ کا اعلان سن لو. فرمایا پھر ملے گا کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی سپر پاور کا ڈر نہیں ہوگا، کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا، کسی حاسد کا ڈر نہیں ہوگا، کسی نظر بد کا ڈر نہیں ہوگا، کسی جادو ٹونے کرنے والے کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہمارا محافظ بن چکا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں فلا خوف، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. فرمایا صرف دنیا میں نہیں، قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن ولا هم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا یہاں تک جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس لیے جو جو کام کیے ہیں نا اچھا سمجھ کے کیے، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا، نبی کا فرمان سمجھ کے، اب ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے، پھر ہی نام ملے گا نا. فلا خوف علیہم
वला हुम यहज़नून, ये नहीं कि इधर रमज़ान चला गया हमने फिर वही काम शुरू कर दिए, ज़ानी है तो फिर ज़ना शुरू कर दिया, शराबी है तो फिर शराब पीना शुरू कर दिया, बदकार है फिर बदकारी शुरू कर दी। फरमाया गीबत करने वाला फिर गीबत शुरू कर दी, चुगली करने वाला फिर चुगली शुरू कर दी, झूठ बोलने वाला फिर झूठ बोलना शुरू कर दे, हराम कारी करने वाला फिर हराम कारी कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सुम्मस्तकामू में नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये रमज़ान तुम्हारी ट्रेनिंग है, ये तुम्हारा ये पैकेज, ये अल्लाह ने सिखाया है कि नमाजें पढ़नी है, क़याम करना है, सदका खैरात करना है, लोगों को खिलाना है, लोगों को पिलाना है, लोगों के खर्चे हक हकूक़ अदा करने हैं, सिला रहमी करनी है, रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है, फ़िरका वरीयत को छोड़ दो, बरादरीज़म को छोड़ दो, एक तस्बीह में आ जाओ, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बड़ी खुशी की बात है अगर वो इस पे कायम रहे। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अपनी इस नेकियों को महफूज कर लो। ये ना हो इधर रमजान चला गया, नमाजें भी गई, इधर रमजान चला गया, सहरी की बरकतें भी चली गई, इधर रमजान चला गया, इफ्तारी की बरकतें भी चली गई, कुरान पढ़ा वो भी चला गया। तो फरमाया अपने इमाल सालिह को महफूज रखो, महफूज रखो, कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए, क़यामत वाले दिन भी काम आए। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं लअल्लकुम तत्तकून, ये रोज़े इसलिए हैं ताकि मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, फिर ही फ़ायदा होगा। अब देखो रोज़े चले गए रमज़ान के महीने, भाई झूठ नहीं बोलना, क्यों? रमज़ान का महीना है, छोटे छोटे बच्चे होए झूठ नहीं बोलना, हालांकि हर वक्त झूठ बोलना मना है। अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। फरमाया रोजे की हालत में तो पाबंदी की, तो अब बगैर रोजे के रमजान के अलावा आगे शवाल आ रहा है, दूसरे में ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, जितनी भी जिंदगी में है, फरमाया झूठ से सच्ची तौबा कर ले, फिर है लअल्लकुम तत्तकून। और दूसरा फरमाया चलो झूठ के बारे में, फरमाया ये मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक का दर्जा पता है किस जगह पे? कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून में अल्लाह फरमाते हैं कि मुनाफिक वहां होगा जन्नम के सबसे निचले दर्जे में, आप अंदाजा फरमाएं। और उस निचले दर्जे में पता क्या होगा? अस्तग़फिर, अजाब को अजाब ही। फरमाया सारे जहन्नमियों का गंद, पी पेशाब, बोलो बरात सारा वहां होगा, मुनाफिक को वहां फेंका जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। फरमाया ये मुनाफिक की अलामत है, वो झूठ बोलता है। और फरमाया फिर झूठ बोलने वाले का दिल सियाह हो जाता है, गुनाहगार हो जाता है। और फिर मैं सिर्फ ये नहीं, और झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू आती है, जितने मर्जी अतर लगा ले, परफ्यूम लगा ले, ऊद लगा ले, कीमती से कीमती खुशबू लगा ले, अल्लाह ने फरमाया झूठ बोलने वाला उसके मुंह से इतनी बदबू आती है अल्लाह के फरिश्ते भी उससे दूर भाग जाते हैं। फरमाया रोजे का मकसद तो यही है ना, लअल्लकुम तत्तकून, झूठ नहीं बोलना। आगे फरमाया फिर गीबत और चुगली नहीं करनी, रोजे में यही था ना, गीबत नहीं करनी। और गीबत के बारे में क्या है? आका अलैहिस्सलाम तुम के अपने भाई का ना उसकी गैर मौजूदगी में वो बात करें जो उसके सामने करें तो उसको बुरी लगे, गीबत गैब से है। साहबा कहने लगे सोनिया अगर उसमें वो अमल मौजूद हो, फरमाया फिर तो गीबत है, अगर वो अमल मौजूद नहीं तो फिर बुहतान है। अल्लाह अकबर। पता लगा ज़बानें बंद कर लो, अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। फरमाया गीबत होगी। और कुरान में क्या है? फरमाया जो गीबत भाई का करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। आप अंदाजा फरमा ले, मुर्दार होता है इंसानी मैयत, अल्लाह ने फरमाया वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। और गीबत करने वाले लोग आज से सच्ची तौबा कर लो। लअल्लकुम तत्तकून का माना यही है, रोजे रखे, अपनी इस अमाल सालेह को कायम रखो, तकवे पे कायम रहो, परहेज़गारी पे कायम रहो। फरमाया कोई मर्द गीबत ना करे, कोई औरत गीबत ना करे। और फरमाया फिर ये भी सुन लो, गीबत करने वाले की नेकियां इस तरह चल जाती है जिस तरह लकड़ी को आग लग जाए, लकड़ी राख हो जाती है। तो अगर किसी का कोई गीबत करता है, आप खुश होया करो, वो अपने गुनाहों का रिमूवर है,
گناہ آپ کرتے ہیں، صاف وہ کر رہے ہیں. لو ہم سے غلطی ہو گئی نا، کو غیبت کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے گناہ صاف کر رہے ہیں، ریموور ہے آپ کا. اور غیبت کرتے کس کی ہے؟ اور جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہو، علم ہو، دولت ہو، خوبصورتی ہو، اقتدار ہو، عہدہ ہو، رتبہ ہو، مرتبہ ہو، غیبت اسی کی کرنی ہے نا، حسد بھی اسی کا ہوتا ہے. اور آگے فرمایا صرف یہ نہیں، چغلی بھی نہیں، نمیمہ، حدیث کا لفظ ہے نمیمہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کھڑے ہو گئے، آقا ان 2 قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کوئی جن کو تم معمولی گناہ سمجھتے ہو. فرمایا ایک تو وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا. نوجوانوں دھیان سے بات سن لو، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا آج قبر کے عذاب میں مبتلا ہے. استغفر اللہ. اس لیے اسلام کے بارے میں مکے کے کافر مشرک، اللہ کا نبی جو آیا ہے نا، وہ دیکھو اپنے ماننے والوں کو بولو پراز پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، استنجے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کیونکہ اسلام میں الطہور شطر الایمان. فرمایا اس کو اس لیے سزا ہو رہی ہے، مار پڑ رہی ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے. اور جو بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے استنجا نہیں کرتے. قباء والوں کے بارے میں خوشخبری سنا، اللہ نے قباء بستی کو بڑا مقام عطا فرمایا. تمہیں پتہ ہے وہاں مسجد قباء ہے، دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں. مسجد نبوی میں بھی جاؤ تو عمرہ نہیں ہوتا، مسجد الحرام میں جاؤ عمرہ نہیں ہوتا جب تک پورے مناسک عمرہ نہ کر لو. طواف، صفا مروہ کی سعی، اور پھر اس کے بعد حجامت، پھر عمرہ ہوتا ہے. اور مسجد قباء والوں کی خوشبختی، فرمایا جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، رب رحمان کا فضل اور کرم سن لو، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. ادھر تو مسجد قباء کی بات ہے نا. قباء والوں کو آقا نے بلایا، فرمایا قباء والوں رب نے تمہاری تعریف میں قرآن نازل فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تم کو خاص پاکیزگی اختیار کرتے ہو، کوئی خاص طہارت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں آقا، جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے اس دور میں گھروں میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے، وہاں جا کے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے اور گھر آ کے پانی استعمال کرتے. 2 دفعہ طہارت. رب کے محبوب نے فرمایا مبارک ہو تمہاری طہارت عرش والے رب کو پسند آ گئی. اس لیے فرمایا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور فرمایا دوسرا نمیم، چغل خور، بھائی کو بھائی سے لڑانا، میاں بیوی کو لڑانا، رشتہ داروں کو لڑانا، دوست کو لڑانا، بدگمانیاں پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا. فرمایا یہ قبر کے عذاب میں ہوگا. استغفر اللہ. یہ ہے لعلکم تتقون. آج جھوٹ سے بچ گئے، غیبت سے بچ گئے، چغلی سے بچ گئے. سیکھا کیا ہے؟ اثار و قربانی. سارا دن بھوکے رہے، پتہ لگا غریب آدمی کی بھوک کیسے ہوتی ہے. پیاس لگی، پتہ لگا پیاسے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. اپنے رب کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوئی. یہ بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی سواریاں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اثار و قربانی اور سخاوت کرو. اور شکر اور اثار قربانی کب ہوگی؟ جب اپنے کمزور، مثلا اپنے ذاتی مکان میں ہو تو ان کو دیکھو جو کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، وہ کس طرح مہینے بعد کرایہ دیتے ہیں، وہ کفیت کرایہ والا ہی جانتا ہے. خاص کر تنہا دار طبقہ جو ہے، اللہ کے حضور دعا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اے اللہ جو کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے، ارض اللہ واسعہ، اللہ تیری زمین بہت وسیع ہے، اللہ ان کو ذاتی مکان عطا فرما. تو اب یہ نمیمہ چغل خور جو بھائی کو بھائی سے لڑائے، فتنہ برپا کرے، پریشانیاں کرے، فرمایا ہم نے سیکھا یہی تھا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ استقامت قائم رہے. اور آگے بات صلہ رحمی. ہم نے رمضان المبارک کے روزوں میں سیکھا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. آج ہمیں دوست کہتے ہیں حافظ صاحب دعا کرو، رزق میں بڑی کمی آ گئی ہے، دعا کرو اللہ ہماری عمر میں برکت فرمائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے
یہ عظیم فارمولہ اپنی امت کو بتایا ہے. فرمایا اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو ایک کام کر لیا کرو. فرمایا وہ کون سا؟ فرمایا صلہ رحمی کر لیا کرو. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حق حقوق ادا کرو، ان پہ ظلم زیادتی نہ کرو، ان کے مال کو ہڑپ نہ کرو، ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنو. فرمایا صلہ رحمی تم کرنا شروع کر دو، رب تمہارے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دے گا اور تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو پتہ چلا روزے کا اصل مقصد یہ ہے لعلکم تتقون. اب اس میں یہ بھی ہے قطع تلقی نہ کرو، آپس میں رشتہ داری کا سلوک رکھو. آج ہمارے یہاں اولاد پریشان ہے ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ پریشان ہے اولاد کی وجہ سے، خاوند پریشان ہے بیوی کی وجہ سے، بیوی پریشان ہے خاوند کی وجہ سے. ہمارے معاشرے کے اندر گھروں کے گھر اس مسئلے میں پریشان ہے. کچھ ہمارے علماء کا بھی ہاتھ میں قدرہ سا طالب علم، اے لوگوں کو محبت کی باتیں سکھاؤ، الفت کی باتیں سکھاؤ، نفرت سے بچاؤ، عداوت سے بچاؤ، بغض سے بچاؤ، پریشانیوں سے بچاؤ. اللہ اکبر. کسی نے ساس سسر کا مسئلہ چھیڑ دیا، کسی نے بہن بھائیوں کا مسئلہ چھیڑ دیا. آج میں آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، مکہ معظمہ میں تشریف لائے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی غور سے سن لیں، میرے بیٹے بھی سن لیں، بھائی اور بزرگ بھی سن لیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، عظیم المرتبت انسان ہے. آدم کی اولاد میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا. خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ میں آئے. اللہ اکبر. بیت اللہ کے سامنے گھر ہے کس کا؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا. گھر میں داخل ہوئے، شکاری آدمی اسماعیل علیہ السلام. اتفاق کی بات ہے، کون سنا رہا ہے؟ دو جہانوں کی رحمت. سن کون رہے ہیں؟ صحابہ کرام. آقا فرما رہے ہیں میرا ابراہیم علیہ السلام، میرے ابو جان گھر میں تشریف لائے. گھر میں ایک عورت ہے. اس نے کتنی توجہ نہ کی. بابا جی وڈیرے آ گئے، سفید بال پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کوئی اجنبی لگتے ہیں. اس نے اتنی توجہ الفت، یا کوئی انسان کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا وہ دل سے مجھ سے پیار کرتا ہے. اللہ نے اتنی عقل فہم تو سب کو عطا فرمائی. پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ کہنے لگی حال کیا ہونا ہے، خاوندار وہ شکار پہ رہتا ہے، نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام. اس عورت کی ایک تو رب کی نشکری، دوسری اپنے خاوند کی نشکری، تیسری غیبت. تیسری غیبت، اپنے خاوند کی غیبت کر رہی ہے نا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام سامنے باہر کی طرف جا رہے ہیں. کہنے لگے بیٹی وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام آئیں گے نا، ان سے کہنا گھر کی دہلیز ٹھیک نہیں، چوکھٹ ٹھیک نہیں. پرانے میرے بزرگ جانتے ہیں گھروں کی دہلیز ہوتی تھی، چوکھٹ ہوتی تھی. آج ہماری نظریں کمزور ہو گئی ہیں نا، تو اب نئی جدت آ گئی ہے، وہ چوکھٹیں ختم ہو چکی ہیں تاکہ ٹھڈا نہ لگ جائے. ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے وہ سمجھی بنو جرم قبیلے کی عورت تھی، شاید بابا جی کی نظر کمزور ہے، کوئی ٹھڈا لگ گیا ہوگا، پاؤں اٹک گیا ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں. اس نے بزرگ سے عدم توجہ کی، چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے. جیسے آپ بھی گھر میں جاتے ہو تو گھر والی سے پوچھتے ہو ملکہ عالیہ میری زندگی کی ساتھی، کوئی مہمان آیا، کوئی پیغام، کوئی فون، کوئی خیر خبر، انسان کی روٹین ہے. اسماعیل علیہ السلام نے بھی پوچھا. کہنے لگے اس طرح ایک بابا جی آئے تھے، کہتے گھر کی دہلیز ٹھیک نہیں، نشانیاں پوچھی. کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو میرے بابا جانی تھے، وہ گھر کی دہلیز تم ہو. کہتے ہیں آقا نے فرمایا اس اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اس خاتون ناشکری کو، غیبت کرنے والی کو، رب کی بھی ناشکری، خامد کی بھی ناشکری کو طلاق دے دی، پھر دوبارہ شادی کی. اتفاق کی بات آقا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے. اللہ اکبر. اتفاق کی بات ہے بیٹا پھر گھر میں موجود نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام میرے اور آپ کے رب کی ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام پھر آئے. اس بیٹی نے سمجھا بزرگ گھر میں آئے، رحمت آ گئی، برکت آ گئی، مہمان آ گیا، خدمت کی گھر میں جو کچھ موجود تھا. ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. پوچھا آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟
کہا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کھانے کو گوشت ملتا ہے، چھوٹا گوشت آج کا 3000 روپے ہو گیا، گورنمنٹ تو بڑی کوشش کر رہی ہے 1800 کا ملے، اللہ اکبر، کھانے کو گوشت، کھانوں کا سردار گوشت ہے، اور ساتھ صرف نہیں بزرگوں، پانیوں کا سردار اللہ نے زمزم عطا فرمایا ہے۔ کتنی وہ خوش نصیب وہ عورت ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو ایسی گھر والی مل گئی، مرۃ صالحہ، جو خاوند کی بھی شکر گزار ہے، اپنے رب کی بھی شکر گزار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آج ساس سسر کی گیم میں ہمیں کھلایا جا رہا ہے، باہر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ سسر ہے نا، محرم رشتہ ہے، سسر سے قیامت تک بہو کے لیے نکاح حرام ہے، باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ آج ہم نے ان کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ گھروں کے اندر سب سے زیادہ طبقہ اس وقت جو پریشان ہے، اور ذرا دوسری طرف بھی میں آتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سب کو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح دعا فرما رہے ہیں، اللہ ان کے گوشت میں، ان کے پانی میں، ان کی اولاد میں اللہ برکت کثیر عطا فرما۔ وہ نشکری عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، کوئی اولاد، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ سسر کی دعا سن لو، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، باپ نے، سسر نے دعا کی۔ آج کہتے ہیں خدمت نہ کرو۔ اللہ کے بندو، کیوں اولادوں کی جنتیں دور کر رہے ہو؟ اور خامد جو تیرا ہے اس کی جنت کون ہے؟ ماں باپ ہے نا۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے، اچھا دیکھو فیصلے کتنے الٹ ہیں۔ ہماری جو بھابھی ہے وہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے، اور میں اپنے خامد کے ماں باپ کی خدمت نہ کروں۔ عجیب فیصلہ ہے۔ ادھر قانون کچھ اور ہے، ادھر قانون کچھ اور ہے۔ اور سنو، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، اللہ کے خلیل نے، اس خاتون نے جس نے اپنے سسر کی خدمت کر کے دعا دی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، اللہ نے اس خاتون کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ذرا بات تو دیکھو آقا کی کیا فرما رہے ہیں، 12 بیٹے۔ اور یہاں تک نہیں، اس سسر کی دعا کا اثر سن لو، ان 12 بیٹوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے امام ہے، پوری کائنات میں اعلیٰ عرفہ افضل ہے، اس خاتون کی اولاد سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو کتنا بڑا اعزاز مل گیا۔ اور آ جاؤ، یہ تو دور کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، لاڈلی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آؤ صرف جنتی نہیں، میری ماں بہنوں بیٹی سن لو، اللہ آپ کو جناب فاطمہ کی سرداری میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ عورتوں کی سردار جب شادی ہوئی، ذرا غور سے سننا، علم کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں۔ سن 2 ہجری میں جناب فاطمہ کی شادی ہوئی، کس سے ہوئی؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی ساس کا نام شاید کسی کے ذہن میں ہو، میں تعارف کرواتا ہوں۔ ان کا نام تھا جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ ہے۔ خوش نصیب عورت کون ہے؟ صرف جناب فاطمہ کی ساس نہیں ہے، صرف فاطمہ کی ساس نہیں ہے، ذرا دھیان سے، وہ آقا کی پیاری چچی جان تھی، اللہ اکبر، جس نے جناب آمنہ کی وفات کے بعد اس چاچی نے پالا اور پوسا۔ جناب ابو طالب کی گھر والی ہے، علی کی امی جان ہے، جناب فاطمہ کی ساس صابہ ہے۔ سن 2 ہجری میں شادی ہوئی جناب اور آقا کو چاچی سے پتہ کتنا پیار تھا۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی نا، اپنی چاچی کے نام پہ نام فاطمہ رکھا تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر یہیں تک نہیں، وہ اتنی اچھی سسر ساس تھی، جب اللہ کو پیاری ہو گئی نا، آقا کو خبر ملی، کہنے لگے آج میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے پالا پوسا۔ کہا میری ماں فوت ہو گئی ہے، اے بچوں، اے بچیوں،
ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کر لو. اگر ماں باپ چلے گئے یہ نعمت دوبارہ نہیں ملنی. جتنی مرضی چیخو پکار کر لو, دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی, ماں باپ کی نعمت چھن گئی دوبارہ نہیں ملے گی. اور جن کی موجود ہے نا, اور قدر کر لو, یہ آواز چلی گئی دوبارہ نہیں آئے گی. جتنی مرضی ریکارڈنگ کر لو, ماں کی اصل آواز یہ ہے. ان کا دیدار کرنا, ان کو ملنا, ان کا ماتھا چومنا, ان کی قدر کر لو. آقا نے فرمایا میری ماں فوت ہو گئی ہے. جناب فاطمہ کو غسل دینے والوں کو کہنے لگے جب میری چاچی کو غسل دے لو نا, فرمایا یہ میرا قمیض آپ نے اتاری, دیکھو خوش نصیبی, اپنی قمیض اتار کے جناب فاطمہ بنت اسد اپنی چاچی جان رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا کفن کی جگہ پہ ان کو پہنا دینا. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے خوش, آقا اتنا مقام دے رہے ہیں. اور جب یہ فوت ہوئی پتہ کون سا سال تھا؟ سن 4 ہجری. یہ ذرا بات دھیان میں رکھنا, جناب فاطمہ کی شادی ہوئی سن 2 ہجری میں, اور 7 صحابہ کی وفات کب ہوئی؟ سن 4 ہجری میں. 2 سال کس نے خدمت کی؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس معاشرے میں یہ لفظ جو آج کل ہم سنتے ہیں موجود ہی نہیں تھا. یہ میری امی جان ہے, یہ میرے ابو جان ہے. اور یہاں تک نہیں, آقا جب وہ قبر تیار ہو گئی نا, صحابہ فرمانے لگے, آقا فرمانے لگے ٹھہر جاؤ. آپ نے اس قبر میں اترے. آپ کو پتہ ہے وہ جو غار والی جو اس دور میں آج بھی وہاں وہی بات, ہماری تو سیدھی بنتی ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں داخل ہوئے, وہاں لیٹے, پھر آگے اندر چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. اللہ اکبر. پھر واپس آئے, پھر اس قبر میں کھڑے ہو گئے. فرمایا میری ماں کو, میری چاچی کو میرے ہاتھوں پہ رکھ. اللہ اکبر. کتنی وہ عظیم عورت, کفن کی جگہ پہ قمیض رسول ہے, اور اس قبر میں آپ کا جسم مبارک ٹچ ہو چکا ہے. عظیم عورت. اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اپنی 7 صحابہ کی خدمت کی. اللہ نے دیکھو کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حسن, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حسین, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا محسن, اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جناب زینب, اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم. دیکھو یہ خاندان جنتی, صرف جنتی نہیں, اور خدمت کر کے دیکھو, اور روزے رکھ لیے, قیام کر لیے, اب یہ نیکیاں سنبھال کے رکھو. پھر دوبارہ گناہ کی طرف چلا گیا, جھوٹ کی طرف چلا گیا, غیبت کی طرف چلا گیا, چغلی کی طرف چلا گیا, بدکاری کی طرف چلا گیا, گناہوں کی تلتل میں چلا گیا, پھر تو یہ سارا مقصد ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے پاک کر دیا, صاف کر دیا, لعلکم تتقون. اب تقوی یہ ہے کہ اپنی اس روٹین کو, اس نیکی کے کام کو جو پورا مہینہ ہم نے ٹریننگ کی ہے, ٹریننگ اس لیے کروائی جاتی ہے نا کہ اپنی زندگی میں پھر وہ ٹریننگ کو لاگو کرنا ہے. رات کس طرح گزارنی ہے, دن کس طرح گزارنا ہے, ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, دوست کے ساتھ کیا کرنا ہے, بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور پھر اللہ کو راضی کرنا ہے, شیطان کو ناراض کرنا ہے. تو یہ ہے وہ لعلکم تتقون. اللہ نے یہ 5واں خطبہ جمعہ اس لیے دیا تاکہ ہم اس ٹریننگ کو, اس پریکٹیکل کو, پورے لب لباب کو, اس کے خلاصے کو, اس کے مغز کو جو اللہ نے اس آیت کے اندر آخر میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون. رمضان آج جا رہا ہے, الوداع ہو رہا ہے. ہمیں غم تو ضرور ہے, لیکن یہ تمنا آرزو بھی ہے کہ انشاءاللہ 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 1448 ہجری کا ماہ مبارک کے روزے قیام, فطرانہ, صدقہ خیرات, قرآن پڑھنے کی اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو دوبارہ توفیق عطا فرمائے. اور نیت کر لو, اور جب نیت کر لے نا ثواب شروع ہو جاتا ہے. یعنی 1448 ہجری کی قیام کا ثواب شروع ہو گیا, سحری کا ثواب شروع ہو گیا, افطاری کا ثواب شروع ہو گیا, روزے کا ثواب شروع ہو گیا, تلاوت کا ثواب شروع ہو گیا. تو اس لیے آج سارے دوست روزے کی حالت میں اللہ نے یہ 5واں جمعہ جو ہمارے لیے خاص اللہ کا فضل و کرم ہے, بڑے قسمت والوں کو یہ 5واں جمعہ المبارک رمضان کا ملتا ہے. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ لعلکم تتقون. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی ان الذین قالوا
रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, अल्लाह हमें इस पे साबित कदम रखे। तो इसलिए अल्लाह के हज़ूर दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको जो सुनाया, अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बात क्या है, सुन के अमल कर ले, पढ़ के अमल कर ले, देख के अमल कर ले। नजात उसकी है जो अमल करेगा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं परेशान हो गया, बच्चा भी कोई नजर नहीं आ रहा है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इंशाअल्लाह रहमान कल ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद खुर्शीद में 6:45 पौने 7 बजे इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। दोस्त अहबाब वक़्त पे तशरीफ़ लाएँ ताकि सुन्नत तरीके के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज अदा की जा सके। दूसरा ये कुछ दुआओं की दरख्वास्तें हैं, आप आमीन का जुमला बोलते जाएँ। मोहसिन के वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन डार साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। मौलाना शहबाज सल्फ़ी साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। मौलाना अब्दुल हमीद साक़िब साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्बास अंजम साहब अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। मेरे भाई दोस्त पोमी भट्ट और भाई इमरान भट्ट जो इस वक्त पोमी भट्ट से माशाअल्लाह एतिकाफ़ में बैठे हुए, अल्लाह ताला इनके वालिदैन की बख्शिश फरमा और जिस कब्र में लेटे हैं अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। दूसरा मुतकफ़ीन जितने दोस्त अहबाब बैठे थे, मेरी दुआ है कि जिस नीयत से बैठे हैं अल्लाह इनका एतिकाफ़ कबूल व मंजूर फरमा और जितनी दुआएँ की हैं, इबादत की हैं, सदका खैरात की है, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। मियाँ ज़ुबैर साहब की वालिदा अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। हमारे मस्जिद के नमाजी अलवी साहब, हाजी साग साहब और दीगर जो हमारे नमाजी फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। हमज़ा की खाला बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। आमर खुर्शीद जो कि फौत हो चुके हैं चंद दिन पहले, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। नौजवान अदनान शेख जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा। उमैर रफ़ी की वालिदा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा। मेरे बाबा के दोस्त मोहतरम जनाब खान गुलाम दस्तगीर खान साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। उनके बेटे मेरे भाई खुर्रम दस्तगीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला इनको भी सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और जो भी खिदमत खलक का ये दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद खिदमत खलक करने की तौफ़ीक अता फरमा। भाई मोहसिन आमर के लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। ये किराए के मकानों वालों की तरफ से भी दरख्वास्त है, अल्लाह सब की जो है ये दुआ कबूल फरमा, उनको ज़ाती मकान अता फरमा। ये एक मसला पूछा है कि इतिकाफ़ वाले अपना बिस्तर, हाँ, क्योंकि 30 के बाद 31वां रोज़ा नहीं होता, तो इसलिए अब आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने घर भेज दें, लेकिन आपने रोज़ा इफ्तार करना है और मगरिब की नमाज़ पढ़ के सुन्नत तरीके के मुताबिक
اللہ کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور جو عادات یہاں راسخ ہوئی ہیں، پختہ ہوئی ہیں نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب اور ان کی 2 بڑی بہنیں، بھائی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ سبحان کی دادا دادی نانا نانی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ شیخ فیضان کے نانا نانی، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ شیخ راشد صاحب کے والد والدہ، اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہمارے ایک بھائی راشد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی شیخ تنویر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ معاویہ کے دادا، اللہ ان کی بخشش فرما۔ مزمل کے دادا نانی نانا نانی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ مدثر کے خالو خالہ، اللہ ان کی بخشش فرما۔ شیخ عمر فاروق صاحب کی نانی اماں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ عثمان غنی کے والد اور والد، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ حاجی شیخ فیاض صاحب بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یہ ایک رانا نویس صاحب ہے، اللہ ان کو بیٹے کی نرینہ اولاد عطا فرما۔ جتنے بے اولاد جوڑے اللہ موجود ہیں تیرے گھر میں یا اپنے گھر میں، اللہ سب کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ مولانا شہباز صاحب کے لیے میں نے دعا کی، پھر دوبارہ آ گئی ہے۔ مولانا شہباز احمد سرزا، یہ بھی میرے بابا کے بہت پیارے دوست تھے، کلاس فیلو تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا طاہر، اللہ تعالیٰ باپ بیٹے کی بخشش فرما، اور ان کی اہلیہ مولانا شہباز صاحب کی وڈیری بزرگ ہماری ماں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے جو ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں، میرے والدین، آپ کے والدین، اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور یہ جو ہمارا پیارا وطن، وطن عزیز، وطن پاکستان، یہ ہمارا گلستان، یہ ہمارا باغ، یہ ہماری ٹھنڈی ہوا، اللہ اسے تا قیامت آباد فرما۔ اس کے جھنڈے کو ہمیشہ اللہ بلند فرما، اس کا نام ہمیشہ پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں نا، اللہ ہمارے ملک کا نام ہمیشہ روشن فرما دے۔ اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کے اندرون اور بیرون جتنے دشمن ہیں، ہیلے کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، فتنے بازی کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور اس وقت الحمدللہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ قرآن ماشاءاللہ حافظ عاصم منیر صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی وہ معاذ ہو رہے ہیں نا، وہ قرآنی آیات پہ نام رکھتے ہیں، اور قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما۔ انشاءاللہ کل عید کا دن ہے، اللہ میرے پیارے وطن کی عید کو عید بنا دو، ہر قسم کی پریشانی سے، بری خبر سے، آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حسد کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ وہ ہمارے گھر ہیں پیارے پیارے، مکہ و مدینہ، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ تو اس لیے دنیا کے اندر یہود ہنود جتنے بھی ہیں کفار، اللہ کٹھے ہو گئے ہیں، تو اللہ آپ سے بڑی طاقت کوئی نہیں رکھتا، آپ تو ہمارے سپر پاور ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قوی متین ہے، اللہ ان کی طاقت کا غرور جو ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ صرف اتنی درخواست ہے رب سے بھی، اپنے حکمرانوں سے بھی، اللہ ان کو اتحاد کی دولت عطا فرما۔ ہمارے سارے اسلامی ملک کٹھے ہو جائے نا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مال ہمارے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، اور جوان دل سے لڑنے والے، شہادت کا رتبہ رکھنے والی افواج ہمارے پاس، تو اس لیے اللہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ آپ دوست بھی نا آپس میں پیار سے رہا کرو، الفت سے رہا کرو، سیاسی باتوں میں، مذہبی باتوں میں الجھاؤ نہ کیا کرو۔ ٹھیک، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے نظریے کو ٹھوسنے کی کوشش نہ کرو، اپنے آراء کو ٹھوکنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تو نبیوں کی بھی پابندی لگا دی، لست علیہم بمسیطر، جہاں کوئی ہے اس کی سوچ، آپ کا کام ہے پہنچانا، بس اچھی بات کر دو، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تو اس لیے آپ زبردستی کوئی سیاسی بات ہے، کوئی مذہبی بات ہے، منوانے کی کوشش نہ کیا کریں، آپس میں الفت پیار سے رہیں۔ یہ ہمارا وطن ہے، پاکستان ہے، ہماری ماں ہے، تو اس میں ساری اولاد رل مل کے پیار سے رہو، تو انشاءاللہ ہمارے وطن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ عز وجل واتم واعظم اکبر۔ جس طرح محبت سے آئے ہو، کل صبح 6:45 پہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔